إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی ذات قادر مطلق اور رازق ہے. تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی، اور اس بات کے متعلق قرآن مجید نے اپنا حکم مخلوق کو سنا دیا ہے: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ چلنے والی ہر مخلوق کی روزی کی ذمہ داری اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وہ میری ذمہ داری ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، پوچھنے والے نے پوچھا: آپ بھی انسان ہو لیکن آپ کو کبھی پریشان نہیں دیکھا. آپ بھی انسان ہو، آپ کو کبھی قلق اور اضطراب میں نہیں دیکھا. راز کیا ہے؟ آپ جیسا کوئی زاہد نظر نہیں آتا. میں سر زہدک. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اس کے 4 راز ہیں: علمت بأن رزقی لن یأخذہ غیری فاطمأن قلبی لہ. شاید کہ لوگوں کو یقین نہیں، مجھے یقین ہے میرا رزق میں نے ہی کھانا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس سے کوئی حصہ نہیں لے سکتی. میرا دل ہر وقت مطمئن رہتا ہے. نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین. جو تیری قسمت میں ہے
وہ تمہیں ملے گا، خواہ وہ دو پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہیں۔ وَمَا لَا نَصِيبَكَ لَا يُصِيبُكَ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْيَدَيْنِ، جو تیری قسمت میں نہیں ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں بھی آ جائے تو تم اس کو منہ تک نہیں لے جا سکتے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَمَلِي لَن يَقُومَ بِهِ غَيْرِي فَاشْتَغَلْتُ بِهِ، شاید کہ لوگوں کو یقین نہیں، مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ میرا کام میں نے ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی سے کہوں بھائی ظہر کی نماز میرے حصے کی آپ پڑھ دیں، آپ عصر کی نماز پڑھ دیں، میں ذرا فارغ نہیں ہوں۔ میں اس لیے ہر وقت اپنی زندگی کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے کام خود کرتا ہوں۔ وَعَلِمْتُ، مجھے یقین ہو چکا ہے، شاید لوگوں کو یقین نہیں ہے، أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن أقابله على معصية۔ لوگوں کو شاید یقین نہیں، اس لیے وہ گناہ کرتے ہیں، مجھے تو یقین ہے کہ میری ایک ایک زندگی کی جو ایک اکائی ہے اس پر میرا خالق و مالک مطلع ہے۔ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اگر گناہ کروں تو اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ مجھے یقین ہے، شاید کسی کو یقین نہیں ہے کہ موت کا شیر جوان ہے، کسی وقت بھی مجھے دبوچ سکتا ہے، میں اس موت کی تیاری میں لگا رہتا ہوں۔ یہ چار وہ راز تھے جس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کا وہ زاہد بنایا کہ امام شافعی کہا کرتے تھے بولتے تو حسن ہیں لیکن زبان نبوت کی لگتی ہے، کہ کس طرح اس نے تربیت پائی ہے۔ اور آج بھی اگر کسی نے اپنی تربیت کرنی ہو تو سعید بن مسیب، حسن بصری، عبداللہ بن المبارک رحم اللہ الجمیع، ان تینوں کی زندگیوں کو ضرور پڑھے کہ اللہ عز و جلال نے کیسے کیسی صلاحیتیں ان کے اندر پیدا کی تھی۔ اللہ عز و جلال نے جب یہ ذمہ داری لے لی ہے، کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ پھر اس ذمہ داری کی نسبت اپنی طرف کرے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ کم علمی، جہالت کی وجہ سے لوگ کہتے نظر آتے ہیں میری 10 انگلیوں کی کمائی ہے۔ ارے مسکین، جس کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں وہ بھوکا تو نہیں مرتا، وہ بھی تو کھا کے سوتا ہے۔ یہ تیری 10 انگلیوں کی کمائی نہیں، تیرے رب کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ اور تمہیں وہ جواب دینا چاہیے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دیا تھا، جب دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ سبا کا تخت اللہ کے حکم سے ان کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور یہ فضل بھی اس لیے ہے کہ اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہ شکری کرتا ہوں۔ شکر یہ ہے کہ ہر نعمت کی نسبت اس منعم کی طرف کی جائے جو نعمتیں دینے والا ہے۔ ناشکری یہ ہے کہ کسی بھی صلاحیت کی نسبت اپنی طرف کرے، میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا اور میں یہ کر رہا ہوں۔ نہیں، رب تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی برائی سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ مالک الملک کا یہ احسان ہے، جہاں روزی کی ذمہ داری اس نے اٹھائی وہاں حلال طریقے بھی سکھائے کہ ان طریقوں کو اختیار کرنا بھی سنت ہے۔ کوشش کرو، ان طریقوں کو رائج کرو تاکہ معاشرہ
حرام مال سے پاک ہو جائے، حلال لقمہ کھاؤ گے تو دعائیں بھی قبول ہوں گی، حرام لقمہ آئے گا تو رب کے قرب سے بھی محروم کر دیا جاؤ۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا سعد نے گزارش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان اکون مستجاب الدعوات۔ سرتاج رسول دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ آپ نے دعا تو ہوتی تو صرف اس صحابی کے بارے میں ہوتی، آپ نے پوری امت کو سبق دے دیا۔ فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنا لقمہ حلال کر لو، جو بولو گے تیرا رب پورا کر دے گا۔ سہل بن عبداللہ التستری اس لیے کہا کرتے تھے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا۔ جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس کی ڈائریکشن ہمیشہ درست رہتی ہے، جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے وہ گناہ میں ہی لگا رہتا ہے۔ اس لیے تو سلف صالحین، ان کی عورتوں کو اللہ نے کس قدر صلاحیت سے نوازا تھا، دروازے تک الوداع کرنے اپنے خامدوں کو آتی اور رو کے کہتی، ایاک وکسب الحرام، ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار۔ سنو، گھر سے باہر جا رہے ہو حرام سے بچنا۔ میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکتے ہیں، تنگی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حرام لقمہ لے کے آؤ گے تو اس کے بدلے جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ ما اروع هذه الكلمات التي كانت تنطقها المرأة الصالحة المنهجية۔ کیا ہی یہ مبارک کلمات جو ایک مسلمان عورت کی زبان سے نکلا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے آج بھی کوئی آتی ہو دروازے تک، لیکن 1.5 فٹ لمبی لسٹ دینے کے لیے کہ جہاں بھی ہو یہ سودا لیتے آنا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک وقت آنے والا ہے لوگوں کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے گی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ الزَّمَانِ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنَ الْحَرَامِ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کے نزدیک حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، کسی کا کوئی پرواہ نہ ہوگی، میرے ہاتھ میں آنے والا یہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ مالک الملک نے جہاں اپنے محبوب کے ذریعے حلال کمانے کے راستوں کو واضح کیا، وہاں حرمت کی راہوں کو مسدود کرنے کے لیے بھی آرڈر جاری کیے۔ حرمت کی راہ میں سے ایک راستہ جس کو آج امت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، طرح طرح کے بہانے، معیشت کا بیڑا ڈوب جائے گا، کیسے دنیا چلے گی، کیا کریں گے، یہ سب شیطانی باتیں ہیں۔ سود جس کو آج امت نے پسند کر لیا، امت کے ان افراد نے جن کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہا، وگرنہ آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، ایسے تاجر بھی موجود ہیں جس کے بارے میں اللہ کی رسول نے فرمایا تھا، التاجر المسلم الصدوق الامین، 4 صفات۔ ایسا تاجر مسلمان ہے، سچ بولتا ہے، امانت دار ہے، مع النبیین یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ انبیاء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کو اس بات سے ڈرایا کہ تم اپنے مالوں کو برباد نہ کرو، سود جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچا لو۔ عربی زبان میں سود کو الربا کہتے ہیں۔ الربا جس کا بنیادی معنی علماء بیان کرتے ہیں کسی چیز کا زیادہ ہونا، نشو و نما پانا، بیاج، یہ سود کے معنی میں لکھا ہے۔ اور فضالہ بن عبید رحمہ اللہ تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کل قرض جر منفعة فهو وجہ من وجوہ الربا، ہر وہ قرض جو تم نے کسی کو دے دیا اور پھر اس پہ تم نے نفع لے لیا، یہ سود ہے۔ آج امت پڑھی لکھی نماز پڑھنے والے اس قدر ظالم بن گئے، مجبور، مقہور، مسکین، فقیر، جو پہلے ہی پریشانی کے عالم میں ہیں، اگر ان کو علاج یا کسی وجہ سے کوئی قرض لینا پڑتا ہے تو پورا گاؤں اس بات میں ملوث ہو جاتا ہے، بیاج کے پیسے لینے کے لیے انہی کا خون چوسنے لگ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، کس قدر حرمت بیان کی۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ یہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ما اطیبک وما اطیب ریحک، اے بیت اللہ تیری شان کتنی ہے، تیری ہوائیں اور فضائیں کتنی پاکیزہ ہیں۔ والذی نفسی بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے کعبہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیری ہوائیں اور فضائیں اور عظمتیں تو بہت ہیں، مجھے میرے رب کی قسم تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے، اس کی حرمت ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدا وحرم من المؤمن ثلاثا، اے بیت اللہ تیری تو ایک حرمت ہے، مومن کی تین حرمتیں ہیں۔ حرم دمہ ومالہ وعرضہ، مومن کا خون بہانا بھی حرام، اس کا مال چھیننا بھی حرام، اس کی عزت پامال کرنا بھی حرام۔ وَأَلَّا يُظَنُّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ، اور مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اس مومن کی حرمت اللہ کے رسول نے کچھ یوں بیان کی، آج اس کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے کیا؟ مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کیا تھا؟ صحابی آئے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ وارضاہ، بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا پہلے وعدہ کرو ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے؟ کہا جی ہاں کروں گا۔ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، میں اس بات پہ بیعت کرتا ہوں زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، کبھی زکوٰۃ میں کمی نہیں کروں گا، اور ہر ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ یاد رکھنا اسلام دعویٰ تو سنتا ہے لیکن دعوے کی دلیل بھی لیا کرتا ہے۔ ابراہیم نے بھی کہا تھا نا اسلمت لرب العالمین، اللہ تو نے کہا ہے مطیع ہو جا تو میں مطیع ہو گیا۔ اللہ نے دلیل کب مانگی؟ جب کہا کہ بیٹے کی گردن پہ ذرا چھری چلا کے دکھاؤ نا مطیع ہوئے ہو کہ نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فلما اسلم
باپ بھی اور بیٹا دونوں ہی مطیع ہو گئے. ایک گردن کاٹنے کے لیے تیار تھا، دوسرا کٹوانے کے لیے تیار تھا. جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ وارضاہ غلام کو بھیجتے ہیں گھوڑا خرید کے لاؤ. غلام گھوڑا خرید کے لاتا ہے 300 درہم کا. کتنے درہم کا؟ 300 درہم کا. جب دیکھا گھوڑا تو بہت نفیس ہے، سمجھ گئے یہ مسلمان بھائی اونے پونے میں اس لیے بیچ رہا ہے، یہ اس وقت مجبور ہے، پریشان حال ہے. بلایا، کہتے ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ اتبیعہ ب400 درہم، یہ گھوڑا مجھے 400 کا بیچو گے جو میرا غلام 300 کا لے کے آیا ہے؟ قال ذلك الیک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ یہ آپ کی مرضی ہے. قال اتبیعہ ب500 درہم، 500 درہم کا مجھے بیچو گے؟ قال ذلك الیک یا ابا عبداللہ. فلم یزل یزیدہ 100 ف100 حتی بلغ 800 درہم، 100 بڑھاتے رہے. وہی گھوڑا 800 درہم کا خرید لیا. لوگوں نے کہا لو غلام ہی عقل مند نکلا مالک سے. کہا خاموش ہو جاؤ، غلام عقل مند تو ہے ہی ہے. قد بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں اللہ کے رسول کی بیعت کر چکا ہوں کہ ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا. میں اپنی بیعت نہیں توڑ سکتا. میرا مسلمان بھائی مجبور تھا، میں اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. رک جاؤ، الا فلیتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. جس حرام لقمے کو پیٹ میں ڈال کے خوش ہوتے ہو، غریبوں کا خون چوس کر، کبھی بولی والی کمیٹی کے نام پہ 3 لاکھ کی بولی کی کمیٹی مجبور ہے جو 60,000 پہ تم دے دیتے ہو، اور وہ بیچارہ 3 لاکھ کیا 5 لاکھ پورا کرتا ہے. حرام ہے ثم حرام. یہ حرام کا لقمہ تم اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہو اور ان فقیروں مسکینوں کا خون چوستے ہو. الذین یأکلون اموال الیتامی، کچھ یتیم بھی ہے ان کے مالوں کو جو کھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. آج جو تم لقمے ڈالتے ہو یہ آگ کے شرارے ڈالتے ہو. اگر توبہ نہ کی تو ایک وقت آئے گا تم خود بھی جہنم کا شرارہ ہی بن جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اقتربت الساعہ، لوگوں قیامت قریب آ گئی. ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا، جس طرح قیامت قریب آ رہی ہے لوگوں کی مال میں حرص بڑھتی جا رہی ہے. ولا يزدادون من الله الا بعدا، جتنی مال کی حرص زیادہ ہو اتنا وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من كانت همه الآخرة، جس کے دل میں آخرت کا غم آ جائے، فرق اللہ جمع اللہ له شملہ، اللہ 3 انعامات سے نواز دیتے ہیں. اسے فکر ہو میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے. اور جواب کس بات کا دینا ہے؟ جہاں قدم ہے قیامت کو قدم اٹھا نہیں سکے گا. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا قدم حرکت نہیں کرے گا. پہلا سوال عن ماله من أين اكتسبه، یہ مال کہاں سے آیا. دوسرا سوال وفيما أنفقه، تم نے خرچ کہاں کیا. تیسرا سوال وعن شبابه فيما أبلاه، جوانی کہاں کھپا دی. چوتھا سوال وعن علمه ما عمل به، جانتے تو تھے تم بھی کچھ، اس پہ عمل کتنا کیا. جب تک ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا وہاں سے حرکت نہیں کر سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا یہی غم بن جائے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، اللہ 3 انعامات سے نواز دیتے ہیں. پہلا انعام
جمع اللہ لہ شملہ، اللہ اس کی کبھی بھی ضرورتیں ناقص نہیں چھوڑتے، پوری کر دیتے ہیں اور اس کے کاموں کو مرتب کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِ، اور اس کو دل کا غنی اور تونگر بنا دیتے ہیں۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس طرح اس کے پاس آتی ہے جس طرح سواری کو نکیل ڈال کے غلام مالک کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هَمُّهُ الدُّنْيَا، اور جس کو دنیا کی فکر ہو، کیا بنے گا، کیسے جیوں گا، کیسے حل کروں گا، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اس کو سزائیں بھی 3 ملتی ہیں۔ پہلی سزا فرق اللہ علیہ امرا، اس کی کبھی پوری نہیں پڑتی، کبھی اس کا کام مرتب نہیں ہوتا۔ وجعل فقرہ بین عینی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا ہی، فقیری ہی دوڑتی نظر آتی ہے۔ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ الا ما قدر لہ، ملتا اس کو وہی ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے، اس کے رونے دھونے کے باوجود بھی کام نہیں بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا، من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعاد کفاہ اللہ سائر ہمومہ، جو شخص آخرت کے غم کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے دنیا کی غم میں خود دور فرما دوں گا۔ ومن تشعبت به الہموم من احوال الدنیا لم يبال اللہ فی ای اودیتها ہلک، اور جو شخص دنیا کے غموں میں ہی ہر وقت سوچتا ہے یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اللہ کے بندے تجھے بھی پالنے والا بھی تو تیرا رب ہی تھا، تیری اولاد کو بھی تیرا رب ہی پالے گا۔ تیرا کام ہے اللہ کے سامنے جھکنا، پلاننگ کرنا، کوشش کرنا۔ تمہیں تو اندازہ ہی نہیں، تم تو ابھی 4 ماہ کے تھے، دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، تمہاری دنیا میں آمد سے 5 ماہ قبل آپ کی زندگی کا ایک ایک زاویہ اللہ نے مکمل لکھ کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ 4 ماہ کا جب بچہ ہوتا ہے، یؤمر بأربع بکتب اجل ورزق شقی او سعید، سب کچھ طے ہو چکا ہوتا ہے، اتنی زندگی ہوگی، اتنا مال ملے گا۔ وہ تو اتنا قادر و قدیر اور مدبر الکون ہے، وہ تو کسی کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ نیک آدمی فوت ہو گیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یتیم بچے جن کے لیے خزانہ دیوار کے نیچے چھپایا تھا، دیوار گر گئی، اللہ ذوالجلال نے آرڈر کیا دیا، میرے نیک بندے کی اولاد کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، 1 کھرب صالح لوگ ہوں تو نبی نہیں بن سکتا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا، دیوار گر گئی، خطرہ تھا کہ خزانہ ظاہر ہو گیا تو یہ یتیم بچوں کا کیا بنے گا۔ اللہ نے 1 نہیں 2 پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ اس دیوار کو فوراً کھڑی کرو۔ پیغمبروں کو مزدوری پہ لگا دیا کہ اپنے نیک بندے کی اس دولت کو کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ کبھی سوچو تو صحیح، کس فیکٹری میں کام کرتے تھے موسیٰ؟ قتل کے خوف سے بھاگنے والا اللہ کا یہ پیارا بندہ درخت کے سائے تلے کھڑا ہے۔ ابن کثیر بیان کرتے ہیں، چل چل کے پاؤں سے جوتی بھی ٹوٹ چکی، بھوک کی حالت یہ ہے کہ دور سے بھی کوئی دیکھے تو سمجھ آ رہا ہے کہ جسم میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کھائی ہوئی، کتنے دنوں کے بھوکے ہیں۔ سامنے دیکھا 2 عورتیں ایک سائیڈ پہ کھڑی ہیں، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ پوچھا قال ما خطبكما،
قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. باپ بوڑھا ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نابینے ہیں. جب سارے چلے جاتے ہیں پھر بچا کھچا پانی ہم اپنے جانور کو پلاتی ہیں. فسقى لهما، نیکی کے لیے قدم اٹھایا، آگے بڑے پتھر ہٹایا، پانی جانوروں کو پلایا. ثم تولى الى الظل، سائے تلے آ گئے. فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میرے رب کی رحمت کا سایہ دیکھیے. 5 لفظ بولے، 5 کے 5 پیکیج اللہ نے عطا کر دی. کچھ وقت گزرا، لوگوں کو آج ہوتا ہے نوکری مل جائے، پھر ہوتا ہے گھر مل جائے، پھر سوچتا ہے چلو شادی ہو جائے، پھر سوچتا ہے نوکری مل گئی تو کھانا کیسے پورا ہوگا. 4 ہی سب کو غم کھائے جا رہے ہیں، جبکہ ان سب غموں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. بلاوا آ گیا. اللہ نے لفظوں کی لاج کیسے رکھی. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے پاس کام کریں. 8 سال کی نوکری مل گئی، صبح شام کے کھانے کا بندوبست ہو گیا، رہائش بھی مل گئی، 7 نبی کی بیٹی کا نکاح بھی مل گیا. اس کو لے کے ابھی چلے ہی تھے، جب گئے کچھ وقت کے بعد کہا رکو میں آگ لے کے آتا ہوں، چلو سردی ہے تو تپا لے. 5واں انعام اللہ نے دینے کا ارادہ کیا. کہا فاخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ ذرا جوتی اتارو، تم مقدس جگہ پہ آئے ہو. لینے گئے تھے آگ کا وہ شرارہ اور انگارہ کہ کچھ سردی کم ہو جائے. اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج سر پہ سجا کے واپس بھیجا. من اخلص مع اللہ، جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، اجر اللہ رحمتہ علیہ، اللہ اپنی رحمت اس پہ جاری کر دیتا ہے. ومن عاش بالمکر مات بالفقر، جو مکار بن کے زندہ رہتا ہے وہ فقیر بن کے مرتا ہے. اور آج دکھاؤ سود کھانے والے کہاں گئے. بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک، یہ لمٹے لینے والے زندہ درگور ہو گئے، بک گئے سب کچھ. اس نشے کو پورا کرتے کرتے دنیا میں نام تھا، کہاں آ گئے؟ کرائے کے مکانوں پہ آ گئے. یہ بات تو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بیان کر دی تھی. آج امت اس جرم میں لگی ہے، اللہ اس کو محفوظ فرمائے. اور اللہ کے رسول کا فرمان دیکھیے، ان اللہ یبتلی العبد فیما اعطاه فان رضی مما قسم اللہ له بورک له فیہ ووسعہ. اللہ ذوالجلال آزمائش کرتے ہیں بندے کی. اگر اللہ دے دے وہ راضی ہو جائے جو اللہ نے اسے دیا ہے، اس راضی ہونے پہ ایک اور انعام ملتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت بھی دے دیتے ہیں اور ووسعہ، اور اسے وسعت بھی عطا کر دیتے ہیں. وَإِن لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ. اور اگر راضی نہیں ہوتا کہ کیا کروں، کیسے ہوگا، تو اللہ ذوالجلال کا پھر فیصلہ کیا ہوتا ہے، نہ اس کو برکت ملتی ہے نہ ہی اس سے زیادہ ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے. من رضی فلہ الرضا، جو راضی ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں پہ، اللہ اسے پھر راضی کرتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے. ومن سخط فلہ السخط، جو اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہوتا ہے وہ ہمیشہ ناراضگی کا ہی خمیازہ بھگتتا ہے، رب کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے. آج امت سود کی کون سی کیفیت سے دور ہے. آدمی کوئی چیز مقرر قیمت پر معین وقت تک کے لیے فروخت کرتا ہے،
جب معین میعاد پوری ہو جاتی ہے تو خریدار سے وہی چیز کم قیمت پہ خرید لیتا ہے۔ یہ کہاں گئی یہ ساری حدیثیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا؟ اذا تبايعتم بالعینہ، جب تم عینہ کی بے کرنا شروع کر دو گے، خرید و فروخت کا انداز یہ ہوگا 4 لاکھ کی چیز خریدی اور ابھی پیسے پورے نہیں دیے، وقت پورا ہوا پیسے نہیں دے رہا، اسی سے ہی وہ چیز 2 لاکھ کی واپس خرید لی۔ فرمایا اذا تبايعتم بالعینہ، جب اس طرح تمہارے کاروبار ہو جائیں گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، تم گائے کی دموں کو پکڑنے پہ راضی ہو جائے گے، میرے پاس مال بڑا ہے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کاشتکاری پہ راضی ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور تم نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تم پہ ایسی ذلت مسلط فرمائیں گے، لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، اس وقت تک یہ ذلت تم سے اللہ دور نہیں کریں گے جب تک دین کی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے۔ دین کی طرف واپس آنے کا معنی کیا ہے؟ تم سود کو چھوڑو اور اللہ نے جو قرآن میں بھی حکم دیا ہے جہاد، اس کو اختیار کرو، وگرنہ ذلت سے کبھی بچ نہیں سکو۔ آج یہ وطن عزیز کس پریشانی میں ہے؟ اس دھرتی میں مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کیا گیا تو کس وجہ سے؟ IMF کے قرضے کیوں آپ پہ چڑھتے ہیں؟ نہ سوچنے والا سوچتا ہے، نہ تفکیر کرنے والا تفکیر کرتا ہے۔ راز کیا ہے؟ اللہ کی دشمنی راز ہے۔ تم نے اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے حرام کام کو اختیار کیا، اور حرام کیا ہے کہ کبھی بھی سود کے بغیر معیشت چلتی رہی۔ سرتاج رسول مدینہ میں 10 سال گزارے، 2 سال سیدنا ابوبکر کی خلافت، 10 سال عمر کی خلافت، 12 سال سیدنا عثمان کی خلافت، 4 سال سیدنا علی کی خلافت، 6 مہینے سیدنا حسن نے سنبھالی، 20 سال کے قریب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھالی، پھر ان کے بیٹے یزید نے، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا۔ ذرا سالوں کو گنیے، مسلمانوں کے پاس سے صرف زکوٰۃ لی جاتی، کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ حالت یہ ہے زکوٰۃ اتنی اکٹھی ہوئی، کہا فقیروں کو دو، رپورٹ آئی فقیر ختم ہو گئے، مسکینوں کو دو، مسکین ختم ہو گئے، اعلان کرو کسی پہ قرض ہے، کہا سب سے قرضے بھی دور کر دیے گئے، اعلان کرو کسی کی شادی ہونے والی ہم شادی کریں گے، اعلان کروایا گیا، کہا شادیاں بھی کر دی ہیں، مال پھر بچ گیا ہے، کب بیت المال میں جمع کروا دو اور کچھ مال کا اناج خرید کے پہاڑوں پہ بکھیر دو۔ عمر بن عبدالعزیز کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری سلطنت پہ پرندہ اڑتا ہوا بھوکا گزرے، وہ نیچے اترے کچھ کھا کے آگے جائے۔ نظام اس کو کہتے ہیں، اس نظام میں برکت ہے جس کو اللہ نے اتارا ہے، اور اللہ نے اتارا ہے دین جو قرآن کہتا ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کرو، طرح طرح کی معیشت کو سہارا دینے کی بیساکھیاں یہ کبھی کھڑا نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، لوگوں جب تک تم یہ کام نہیں چھوڑتی اس وقت تک ذلت نہیں ختم ہوگی۔ ایک اور زاویہ بھی بتا دوں، من شفع لأخیہ شفع، جو کسی کی سفارش کرتا ہے، فأہدی لہ، اسے تحفہ دیا جاتا ہے، گفٹ، شیرینی، مٹھائی، فقبلہا، اسے قبول کر لیتا ہے، فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، کام جو تم نے کیا وہ تو تمہاری ذمہ داری تھی، آفس میں بیٹھے تم نے ٹینڈر پاس کیے ہیں تو کوئی احسان تو نہیں کیا، تمہاری ذمہ داری تھی۔ تم کس بات کے 20 سے 25 لاکھ طلب کر رہے ہو؟ کہاں شرینی کی باتیں کر رہے ہو؟ کسی کی سفارش ہوئی، کام ہو گیا،
اگر وہ شرینی قبول کرتا ہے تو سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ دیانتداری سے بتائیے آج کون سا آفس اس سود سے خالی ہے؟ آج تو منہ مانگی قیمتیں لیتے ہیں پاس کروانے کے لیے جائز چیز۔ میں ان کی تو بات چھیڑ ہی نہیں رہا کہ دنیا میں سود کی کیفیتیں کیسی کیسی ہیں۔ میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ کھڑی کھڑی گائے جو کل کو مر بھی سکتی ہے اس کے بدلے گوشت لے لیتے ہیں 2 من، جائز نہیں ہے، اس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ وہ کھڑی کھڑی گندم کل کو آندھی بھی آ سکتی ہے، اپنے ہی حساب و کتاب نکال کے کہتے ہیں 60 من ابھی دے دو، جب یہ جو ہے گندم تم کاٹ لینا وہ تیسرے دن آندھی اور آفت آ سکتی ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ اچھا بلا سونا جو ہے سالڈ سونے کے بدلے وہ کہتا ہے اچھا یہ تم اصل سونا لے لو اور اس کے بدلے یہ زیور دے دو، اور وزن تھوڑا اور کم ہوتا ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو سارا سمجھایا۔ آج کتنے انسان ہرس میں آگے چلے گئے، 10,000 فائلیں بک رہی ہیں 15,000 کی، اندھے ہو کے پڑے ہیں، آگے پتہ چلتا ہے ضمیر ہی نہیں ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الکالی بالکالی، معدوم کی معدوم سے بے، چیز ہی کوئی نہیں ہے، بے ہو رہی ہے، فائلیں خریدی جا رہی ہیں۔ یہ نشہ ہے، یہ نشہ اس وقت ختم ہوگا لن یملا بطن ابن آدم الا التراب، آدم کا پیٹ، آدم کی اولاد کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی، اس سے پہلے یہ بھرا نہیں جا سکتا۔ لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، 2 وادیاں اگر سونے کی کسی کو مل جائیں تو کہتا ہے تیسری ملے تو تب مزہ آئے گا، ابھی مزہ نہیں آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری بات کی وضاحت سے بیان کر دی۔ فون کرنے والا فون کرتا ہے، حضرت سنا ہے آپ بیمہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ بیمہ کروانا پسند کریں گے؟ میں نے کہا ہم اللہ سے بیمہ کروا کے آئے ہیں، ہمیں ربانی بیمہ پسند ہے، ہمیں انسانی بیمہ پسند نہیں ہے۔ ظلم ہے، حرمت کی بات کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اس کی بھی وجہ ہے، جس نے سوچنا ہی غلط ہے، نیگیٹو سوچنا ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ تو اس کی کلوز ہوگی، کیونکہ اس نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اس کو شیطان نے جو کچھ کہنا ہے وہی کرے گا۔ اور آج ڈر جائیں وہ اللہ سے، اسلام کا نام لینے والے جو مہر ثبت کرتے ہیں کہ یہ سود بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز۔ اذا تکلمت عن اللہ فاستعد لسؤال اللہ، اگر تم اللہ کے بارے میں کوئی دین بتاتے ہو تیار رہنا، تمہیں ہر فتوے کا جواب قیامت کو بھی دینا ہے۔ مسلمانوں کے لیے حرمت کے راستے آسان کرنے والے اباحیت پسند چند ٹکوں کے بدلے مسلمانوں کو حرام کھانے پہ مجبور کرنے والے اور ان کو راہیں دینے والے مجرم ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتن، لوگوں نیکیاں کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائے۔ کہ قطع اللیل المظلم، رات کی تاریکی کی طرح اندھیرے بڑھتے بڑھتے اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے فتنے۔ حالت یہ ہوگی یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، لوگوں کی حالت یہ ہوگی صبح کو ایک مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح اٹھتے کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کیسا ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سود جب انسان لیتا ہے تو حلال اور طیبات چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه
وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. یہودیوں نے ظلم کیا، اللہ کی راہوں کو روکا، سود کھایا حالانکہ نے روکا گیا تھا، لوگوں کے ناجائز مال لوٹے باطل طریقے سے، اللہ نے ان پہ حلال چیزوں سے بھی انہیں محروم کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. سود انسان کو تقوی سے محروم کر دیتا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. لوگوں سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ سود کھانے والا کبھی متقی نہیں بن سکتا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بین یدی الساعہ یظہر الربا والزنا والخمر. لوگوں قیامت کے نزدیک سود عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بات یہ سمجھائی، ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبت امره الى قلہ. جو شخص بھی سود میں پڑ جاتا ہے اس کو نظر تو آتا ہے مال بڑھتا ہے، الا كان عاقبت امره الى قلہ، لیکن اس کا نتیجہ بربادی ہوتا ہے. اسی بات کو قرآن نے بولا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو تو ہلاک کرتے ہیں، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور جو صدقہ کرتا ہے اس کے مال کو بڑھاتے ہیں. پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن آکل الربا، سود کھانے والے پر لعنت، وموکلہ، سود کھلانے والے پر لعنت، وکاتبہ، اور اس کی ڈرافٹنگ کرنے والے لکھنے والے پر لعنت، ومانع الصدقہ، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس پر بھی لعنت، وکان ینہی عن النوح، اور نوحہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، سب پہ لعنت ہے. اور تیسری روایت کے الفاظ، ہم سوا، گناہ میں سب کے سب برابر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. یہ کام تو یہودیوں کا وصف تھا جو مسلمانوں نے لے لیا، اور وہ وصف کون سا ہے؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. یہودیوں نے سود لیا جبکہ انہیں منع کیا گیا تھا. آپ نے ساتویں بات سمجھائی، سود کبیرہ گناہ ہے. صحیح ترغیب کی روایت ہے، الکبائر السبع، لوگوں کبیرہ گناہ 7 ہیں. الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ شرک کرنا. وقتل النفس بغیر حقها، کسی کو نہ حق قتل کرنا. واکل الربا، سود کھانا. واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا. وفرار یوم الزحف، اور جنگ کے دن دشمن کے سامنے سے دوڑ جانا. وقذف المحصنات، اور اسی طرح پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا. یہ کبیرہ گناہ ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود تو دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی کا سبب ہے. والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیبیتن اناس، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ رات گزاریں گے، من امتی، میری امت میں سے، علی اشر و بطر و لعب و لہو، کھیلتے اور کس طرح تکبر کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے. فیصبحوا قردہ،
وخنازیر، اچھے بھلے سوئیں گے، صبح اٹھیں گے کوئی بندر بن چکا ہوگا، کوئی خنزیر بن چکا ہوگا. کیوں؟ باستحلالہم المحارم، حرام چیزوں کو انہوں نے حلال کیا ہوگا. واتخاذہم القینات، اور گانے والی رقص کرنے والیوں سے ان کی محبت ہو جائے گی. وشربہم الخمر، اور شرابیں عام ہو جائیں گی. واکلہم الربا، اور سود کھانے لگ جائیں گے. ولبسہم الحریر، اور ریشم کا لباس پہننے سے وہ فخر کریں گے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں بات یہ سمجھائی، سود عذاب الہی کا باعث ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشترى الثمرة حتى تطعم، آپ نے منع کیا کہ ایسا پھل خریدو درخت پہ کھڑے کھڑے اور ایسے داموں میں خریدو کہ ابھی تک وہ کھانے کے لائق نہیں ہوا، نہ جانے اسے کیڑا لگ جائے، نہ جانے اس کو آفت آ جائے. آپ نے پھر فرمایا اذا ظہر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. جس بستی میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں زنا اور سود آ جائے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں بات سے سمجھائی، لوگوں سود کا 1 درہم اس کا گناہ کتنا ہے یہ سمجھ لو. درہم ربا یأکلہ الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنیہ. 36 مرتبہ زنا کا جتنا گناہ ہے، 1 درہم سود کا کھانے کا اتنا گناہ ہے. بلکہ فرمایا الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه. الربا 70 بابا كما في رواية اخرى. لوگوں سود کے 72 دروازے ہیں، 72 گناہ ہیں. سب سے گھٹیا گناہ سود کا اتنا ہے كالذي يقع على امي، جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے. یہ سود کا گھٹیا آخری گناہ ہے. بڑا گناہ کتنا ہوگا؟ اللہ ذوالجلال ہم سب کو اس بیماری سے اور اس لعنت سے محفوظ فرمائے اور ہر ایک کو حلال مال نصیب فرمائے. اتنا وافر عطا فرمائے کہ وہ حرام کی طرف دیکھنے کو بھی اپنی آنکھوں کی توہین سمجھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ لیڈر تھے. چشم فلک نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے دنیا میں امت کی تربیت کی اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا. وہاں اللہ کے رسول نے صحابی کو ایک راز بھی بتایا. جب صحابی نے خواہش کی اللہ کے رسول جی چاہتا ہے دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، کیسے بنوں گا؟ یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے سجدے سے سر نہ اٹھانا. فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں سے بچ جانا تجھ سے بڑا دنیا میں کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا. دوسری خواہش سرتاج رسول جی چاہتا ہے جب دنیا میں عبادت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہوں تو سب سے امیر بھی بننا چاہتا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم چلو میں دعا کرتا ہوں جہاں چلتے جاؤ گے نیچے سونا بنتا جائے گا، یہ نہیں کہا. فرمایا وارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس.
جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، دنیا میں تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں، کوئی امیر نہیں۔ اگر آج میری بات کا مبالغہ نہ سمجھے، یہ روشن چہرے جو بیٹھے ہوئے ہیں، روٹی، ضرورت، خوراک، یہ تو اللہ کتے اور خنزیر کو بھی دیتا ہے، کھانے پینے کے مسائل نہیں، سٹیٹس کی دوڑ ہے۔ موافق ہے میرے ساتھ؟ سٹیٹس کی دوڑ ہے۔ اس بات کی تو دوڑ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ حدیث کہتی ہے من اصبح منکم معافی فی جسدی، جو شخص صبح کرے اسے کوئی بیماری نہیں اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، ایک دن کا۔ ہمارے پاس تو کوئی لگتا ہے کوئی 10-20 دن کا ہوگا، ایک دن کا کھانا ہے، کوئی بیماری نہیں۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ نے ایسے شخص کے دامن میں تو دنیا کی ساری نعمتیں جمع کر دی ہیں۔ آ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ کے آ جاؤ میرے بھائیو، پیغام پہنچاؤ ان لوگوں کو جو حرام پہ لگے ہیں، بیاج، بولی والی کمیٹی، یہ فلان لکی کمیٹی، یہ بیمہ، یہ سب راستے شیطانی ہیں۔ مت مسلمانوں کے مالوں سے کھیلو، مت مسلمانوں کے مال ہڑپ کرو۔ وَمِن ثَمَّ لَا دِرْهَمٌ وَلَا دِینَارٌ، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جہاں بدلے میں دینے کے لیے نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اتدرون من المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا من لا درہم له ولا متاع، مفلس، ندار، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی درہم و دینار اور مال نہ ہو۔ قال لا، نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس، ندار، فقیر وہ ہوگا من یأتی یوم القیامت بصلاة وزکاة وصدقہ، نمازی ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، زکوٰۃ و صدقہ دیتا ہوگا، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، وَيَأْتِي قَدْ ضَرَبَ هَذَا، کسی کو طاقت کا نظارہ دکھا کے اس کو مارا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو قتل کیا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال چھینا اور جھپٹا ہوگا، کھایا ہوگا، او قذف هذا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی۔ انسان کھڑا ہوگا، یہ حقوق لینے والے آ جائیں گے، جس کو گالی دی، جس کو مارا، جس کو قتل کیا، جس کا مال کھایا، جس پہ تہمت لگائی۔ روزانہ کی ایک گالی دینے والا بھی اگر 40 سال زندہ ہے تو قیامت تک اگر توبہ نہیں کر کے جاتا تو حق لینے والے گالی کا کتنے کھڑے ہوں گے لائن بنا کے؟ سوچ لیں، کتنے لوگوں پہ تہمت لگائی، کتنے لوگوں کو مارا، اپنی طاقت کا اظہار کیا۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، وہاں تو بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اس نیک آدمی جو نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، اس کی نیکیاں تقسیم کرو۔ حقوق لینے والے آئے، ان کو نیکی دی جا رہی ہے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ قَبْلَ مَا يُقْضَ عَلَيْهِ، ابھی حقوق لینے والے باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اب کیا کیا جائے؟ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اللہ فرمائیں گے اس کی تو نیکیاں ختم ہوئی ہیں، ان کے گناہ جو ہے نا وہ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھو، پھر بدلہ دیا جائے گا، گناہ ادھر آ جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا یہ مفلس ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود کو ہے بھی اسے چھوڑ دو. اور یاد رکھنا یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے کہ تم اگر کچھ غلطی کر بیٹھے ہو تو معافی مانگ لو، چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم پھر بھی باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایاک والذنوب التی لا تغفر، لوگوں ایسے گناہوں سے بچ جاؤ جس کی توبہ نہیں ہے، وہ معاف نہیں ہوگا. ایک بات، الغلول، جو دھوکہ فراڈ سے مال لیتا ہے. فمن غل شیئا اتی بہ یوم القیامہ، جو کسی نے دھوکے سے مال لیا اور فراڈ کیا، قیامت کو اسے لے کے آنا پڑے گا. وَأَكْلُ الرِّبَا، اسی طرح سود کھانا. فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ، قیامت کو آئے گا، ہوگا دنیا میں بڑا چلاک اور شاطر، کس طرح انگلیوں پہ حساب کرنے والا ہوگا. آئے گا قیامت کو، اللہ اسے دیوانہ اور مجنون اور پاگل کر کے اٹھائیں گے. پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا. یہ ایسا شخص جو سود کھانے والا ہے قیامت کو اٹھے گا، گرے گا، مجنون، دیوانہ، پاگل. اور کیوں ہوگا پاگل؟ تھا تو عقل مند، بڑے اونچے رینک والا تھا. اللہ کے رسول نے صحابہ کو یہ آیت پڑھ کے سنائی. یہ وہ ہیں جو کہیں گے انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت اور سود ایک ہی تو چیز ہے. نہیں نہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، خرید و فروخت حلال ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود حرام ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جو رک جائے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، اچھا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، ہاتھ اٹھا لے، گناہ اس سے ہوتا ہے. حیا تیرے رب کو آئے گی کہ ہاتھ اٹھے ہیں خالی کیسے واپس لٹا دوں. ومن عاد، جو پھر بھی ڈٹا رہا سود پہ، لوگوں کے مال چھیننے پہ، تو یاد رکھنا پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال حرام مال سے ہمیں ہر وقت محفوظ رکھے.